بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر پاکستان کی کہ اس پلیٹ فارم سے اس ویڈیو کے اندر قوم کے سامنے ایک سوال اٹھاتے ہیں اور اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، جیسے ایک فقیر لوگوں سے اپنی ضرورت کے مطابق سوال کرتا، ہم بالکل اسی طرح ہی ایک سوال کرتے ہیں اور ہمارا پلو بھی بالکل خالی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک لیڈر کا سوال ہے بابا، پاکستان کو ایک لیڈر چاہیے۔ اب شاید ہمیں دنیا میں اشتہار شائع کرانے پڑیں، کیونکہ واقعی سونے کی اس چڑیا ملک کو کسی موضع تنگ کی ضرورت ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ چین جو خانہ جنگی کا شکار تھا، جہاں قتل و غارت تھی، ہر شعبہ تباہ و برباد ہو چکا تھا، لیکن ایک ایسا حکمران آیا جس نے چین کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا، اور ان کے اس وقت کے موجودہ رہنما بھی پریزیڈنٹ شی جن پنگ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ایک طویل عرصے سے وہ چین کی ترقی کے ضامن بن چکے ہیں اور دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں۔ اس وقت جو دنیا کی سب سے سپر طاقت ہے، جو سب سے اہم طاقت ہے امریکہ، اس کے ساتھ ایسی کشمکش میں ہے کہ بعض اوقات انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ پوری کوشش میں ہے کہ دنیا میں کسی طرح نیو ورلڈ آرڈر چین کا چلے۔ ہم پاکستانی 75 برس گزرنے کے بعد بھی ایک لیڈر کی تلاش میں ہیں۔ نہ جانے کیوں آج تک اس 22 کروڑ عوام کے اندر سے آج تک کوئی لیڈر سامنے نہیں آ سکا، اور اگر کوئی آیا بھی تو اس کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا کہ بعد میں کسی نے شاید لیڈر بننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو جو ہمیں لیڈر چاہیے جو فیصلے لے سکتا ہو، جو بین الاقوامی دنیا کے ساتھ معاملات طے کر سکتا ہو، جو ایسے اقدامات کر سکتا ہو کہ ملک کو معاشی دیوالیہ پن سے نکال سکے، جو اس قابل ہو عوام کو ریلیف فراہم کر سکے، جو اس اہل و چھوٹی کابینہ کے ساتھ بڑے کام کر سکے، جو صرف سادگی اور بچت کے دعوے ہی نہ کرے بلکہ خود اور اس کے ساتھی ایوان اقتدار میں ہوں مگر سادگی اپنانا بھی جانتے ہوں۔ آج کل ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جو موجودہ لیڈر ہیں شہباز شریف صاحب، پاکستان کی تاریخ کی شاید سب سے بڑی کابینہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کابینہ کر کیا رہی ہے اس کا شاید کسی کو کچھ علم نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں ایک لیڈر چاہیے، پاکستان کو ایک لیڈر چاہیے۔ دنیا کے میڈیا پر ہمیں اس کے اشتہارات دینے چاہیے کہ جناب ہمیں ایک لیڈر چاہیے، اور لیڈر میں خصوصیات ہونی چاہیے جو اس ملک کو، جو اس کنٹری کو، جس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ذریعہ موجود ہے، معدنیات موجود ہے، لیکن آج تک اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ اس ضمن میں ہم سری لنکا کی مثال بھی دے سکتے ہیں۔ سری لنکا حال ہی میں تباہ ہوا، کچھ ماہ قبل، پچھلے 2-3 ماہ کی بات ہے کہ سری لنکا میں ایک کورام مچا تھا، عوام سڑکوں پر تھے، ایک وزیر کو گاڑی سے نکال کر قتل کر دیا گیا، صدر اور پرائم منسٹر ہاؤسز پر حملے کیے گئے، ان کے ذاتی گھروں پر حملے کیے گئے، لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو ہر جگہ حملہ آور تھا، اور اس کی کئی وجوہات تھیں۔ وجوہات کیا تھیں کہ سری لنکا میں ایک انڈے کی قیمت 65 روپے تک جا پہنچی تھی، پیٹرول کے لیے کئی روز قطاروں میں کھڑے ہونے پر لوگ مجبور تھے، اور پھر بھی پیٹرول نہیں ملتا تھا۔ لوگوں کے پاس پیسہ بھی تھا، اس کے باوجود ان کو ضرورت کی اشیاء دستیاب نہیں تھی۔ گیس کے حصول کے لیے مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ بلڈ پریشر اور شوگر کی ادویات کی قیمتوں میں 300 گنا اضافہ ہو گیا، ڈالر 400 روپے جا پہنچا۔ تو اس کے خلاف سب سے پہلے سری لنکا کی گھریلو خواتین باہر نکلیں، بعد میں وہ کورام مچا کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے۔ پورے سری لنکا میں سڑکوں پر لوگ ہی لوگ تھے۔ سری لنکن صدر اور وزیر اعظم کو ملک سے فرار ہونا پڑا۔ اہم ترین پہلو یہ ہے کہ اس وقت کئی رہنماؤں کو ملک کی صدارت اور وزارت عظمیٰ کی پیشکش کی گئی، مگر کوئی سامنے نہ آیا، کوئی بھی صدر یا وزیر اعظم بننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ ایسے میں ایک ایسا شخص سامنے آیا جسے عوام نے عام انتخابات کے اندر یکسر رد کر دیا تھا۔ رانیل وکرم سنگھے سامنے آئے، لوگوں کے غم و غصے کا سامنا بھی کیا، مگر ان کی بنائی گئی پالیسیوں اور فیصلوں نے سری لنکا کی صورتحال میں بہتری لانے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ رانیل وکرم سنگھے نے IMF کو بھی منانے میں کامیاب رہے
اور ان سے $3 ارب کی امداد لی۔ اسی طرح کئی دوست ممالک سے، جن میں بھارت بھی شامل ہے، سری لنکا کی مدد لی، اور یہ اس شخص کی، اس لیڈر کی کامیابی تھی۔ ثابت ہوتا ہے کہ اگر لیڈر قابل آدمی ہو تو ملک و قوم کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ پاکستان کی بدقسمتی رہی کہ یہاں پہ آج تک کوئی لیڈر سامنے نہیں آ سکا۔ ایک مدت گزر چکی، طویل عرصہ گزر چکا، لیکن نہ جانے کیوں ایک قابل رہنما نہیں مل سکا، یا کسی نے ملنے نہیں دیا۔ پاکستان میں سری لنکا کے حالات کی مثالیں دی گئی، بار بار بتایا گیا کہ اس وقت سے ڈریں پاکستان میں سری لنکا جیسے حالات ہوں، مگر ان حالات سے سبق نہیں سیکھا گیا۔ اب حالات ایسے بنا دیے گئے جو بڑے فیصلے کرنے کے متقاضی ہیں۔ سری لنکا میں رانیل وکرم سنگھے کو انتخابات میں عوام نے مسترد کیا تھا، مگر وہی شخص اس قوم کا مسیحا بن کر سامنے آیا۔ وکرم سنگھے کی پارٹی بری طرح ہاری، وہ اکیلے ہی پارلیمان کے اندر پہنچے، مگر عوام کے مسترد کردہ رہنما نے عوام کا مسیحا بننے کا حق ادا کر دیا۔ کب ایسا ہوگا کہ پاکستان کے اندر بھی کوئی ایسا شخص سامنے آئے جو اس قوم کا مسیحا بن سکے، جو اس گری ہوئی قوم کو دوبارہ سے اپنے قدموں کے اوپر کھڑے کر سکے؟ پاکستانیوں کو صرف اور صرف انتظار ہے تو ایک ایسے لیڈر کا انتظار ہے جو ان کی اصل پہچان بن سکے۔ پاکستان میں یہ سوال عام طور پر اٹھایا جاتا ہے کہ جناب ہمارے پاس اگر رہنما ہوتا تو شاید ہم دنیا کی ترقی یافتہ ترین قوم ہوتے۔ یہ رہنما کب آئے گا، کیسے سامنے آئے گا؟ یہاں ہر کوئی یہ بات تو ضرور کرتا ہے کہ پاکستان کو اچھے حکمران یعنی لیڈر کی ضرورت ہے، مگر کیسے آئے گا؟ پاکستان کو سری لنکا کے حالات سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جس حساب سے یہاں مہنگائی ہو رہی ہے، اس وقت آٹے کے حصول کے لیے لوگ قطاروں میں کھڑے ہیں، بلکہ اموات ہو رہی ہیں۔ اگر یہی صورتحال چلتی رہی تو ایک وقت آئے گا جب حالات کو کنٹرول کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ شاید موجودہ حکمران اس جانب توجہ نہیں دے رہے، لیکن اس کے باوجود سوال پھر وہیں پہ ہے کہ ہمیں ایک لیڈر کی ضرورت ہے، ایسا لیڈر جو قوم کو موبلائز کرے، ایسا لیڈر جو قوم کو پستی میں لے جانے کی بجائے جو قوم کو آسمان کی بلندیوں پر لے جائے۔ لیکن اس کے لیے کچھ شعور عوام کے اندر ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ اپنے صحیح حکمران کا، اپنے لیڈر کا انتخاب کر سکیں۔